نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزارش ہے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے ان کو حاصل ہو سکے۔ دوستو، طلاق کے بیان میں مسئلہ نمبر 1 میں آپ نے سماعت فرمایا ہوگا کہ طلاق کے معنی کیا ہے اور طلاق کی اقسام کتنی ہیں، اور یہ کہ سنت کے مطابق طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے طلاق کیوں مشروع کی گئی اور صرف مرد کو ہی طلاق کا اختیار کیوں دیا گیا، اور سنت کے مطابق طلاق دینے کے فوائد کیا ہیں۔ پیارے بھائیوں، اسلام کا منشا یہ ہے کہ جو لوگ رشتہ نکاح میں منسلک ہو جائیں ان کے نکاح کو قائم اور برقرار رکھنے کی حتی المقدور کوشش کی جائے، اور اگر کبھی ان کے درمیان اختلاف یا نزاع پیدا ہو تو رشتہ دار اور مسلم سوسائٹی کے ارباب اس اختلاف کو دور کر کے ان میں صلح کریں، اور اگر ان کی پوری کوشش کے باوجود زوجین میں صلح نہ ہو سکے اور یہ خطرہ ہو کہ اگر یہ بدستور رشتہ نکاح میں بندھے رہے تو یہ حدود اللہ کو قائم نہ رکھ سکیں گے اور نکاح کے مقاصد فوت ہو جائیں گے، تو ان کی عدم موافقت اور باہمی نفرت کے باوجود ان کو نکاح میں رہنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ اس صورت میں ان کے رشتہ داروں کی اور معاشرہ کے دیگر افراد کی بہتری اور مصلحت اسی میں ہے کہ عقد نکاح کو توڑنے کے لیے شوہر کو طلاق دینے سے نہ روکا جائے۔ طلاق کے علاوہ عقد نکاح کو فسخ کرنے کے لیے دوسری صورت یہ بھی ہے کہ عورت شوہر کو کچھ دے دلا کر خلا کرا لے، اور تیسری صورت قاضی کی تفریق ہے، یعنی قاضی ان میں جدائی کا فیصلہ کر دے، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ جن دو مسلمان حاکموں کو جھگڑے کی حالت میں یہ معاملہ سپرد کیا گیا ہو وہ نکاح کو فسخ کرنے کا فیصلہ کر دیں۔ اب رہی بات صرف مرد کو ہی کیوں طلاق کا اختیار دیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے سنیے۔ طلاق دینے کا حق صرف مرد کو تفویض کیا گیا ہے، حالانکہ عقد نکاح عورت اور مرد دونوں کی باہمی رضامندی سے وجود میں آتا ہے، تو پھر عورت کو یہ اختیار کیوں نہیں ہے کہ وہ بھی جب چاہے اس عقد کو ختم کر دے۔ اس کی علماء نے مختلف وجہ بیان کی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عورت مغلوب الغضب ہوتی ہے اور اس کو جلدی غصہ آتا ہے۔ اگر طلاق دینے کا معاملہ عورت کے اختیار میں ہوتا تو وقوع طلاق کی شرح جیسے آج ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہوتی۔ عام طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ شوہر عورت کے مطالبے اور اس کی ضد پر طلاق دیتا ہے۔ دوسری وجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ مرد کے مقابلے میں عورت کی قوت فیصلہ کمزور ہوتی ہے، خصوصاً حیض کے ایام میں عورت ذہنی اضطراب میں مبتلا ہوتی ہے، اور ان ایام میں اس کا ذہن منتشر اور مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر طلاق دینے کا معاملہ عورت کے سپرد کیا جاتا تو شرح طلاق زیادہ سے زیادہ ہو جاتی اور اکثر ہنستے بستے گھر ویران ہو جاتے۔ تیسری وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ عورتیں ناقصات عقل ہوتی ہیں، جیسا صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن ابو داؤد، مسند احمد بن حنبل اور مستدرک میں اس کی تصریح ہے، اور فسخ نکاح کا معاملہ ناقص العقل کے سپرد کرنے کے لائق نہیں ہے۔ چوتھی وجہ علماء بیان کرتے ہیں کہ طلاق کا معاملہ مرد کو مفوض کرنے کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ چونکہ مرد اپنا مال خرچ کر کے حقوق زوجیت حاصل کرتا ہے،
اس لیے ان حقوق سے دستکش ہونے کا اختیار بھی اسی کو دیا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو شخص اپنا روپیہ خرچ کر کے کوئی چیز حاصل کرتا ہے وہ اس چیز کو آخری حد تک رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور صرف اس وقت اس چیز کو چھوڑتا ہے جب اس کو چھوڑنے کے سوا اور کوئی چارہ کار باقی نہ رہے۔ اس کے برخلاف حقوق زوجت کو قائم کرنے میں عورت کو نہ کوئی محنت کرنی پڑتی ہے اور نہ ہی کوئی پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اگر طلاق کی باغ دور عورت کے ہاتھ میں دے دی جاتی تو عورت کو طلاق واقع کرنے میں اس قدر سوچ و بچار اور تأمل کی ضرورت نہ ہوتی جس طرح مرد کو ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ اقدام کرنا، عورت اختیار دینا، عدل و انصاف کے بھی خلاف ہوتا۔ اب رہی بات سنت کے مطابق آسان طریقے سے طلاق دینے کے فوائد کیا ہیں؟ توجہ سے سماعت فرمائیں کہ جب کوئی شخص سنت کے مطابق صحیح طریقے سے عورت کی پاکیزگی کے ان ایام میں جن میں انس نے جماع نہ کیا ہو صرف ایک طلاق دے گا اور دوسری طلاق کے لیے اگلی پاکیزگی کے ایام تک رکا رہے گا جو تقریباً 1 ماہ کے برابر ہے، تو اس عرصہ میں وہ اس معاملے پر 100 دفعہ سے زیادہ غور کرے گا، اور گمان غالب ہے کہ اس کی رائے بدل جائے گی، کیونکہ میں نے 30 سالہ زندگی میں بارہا یہ دیکھا ہے کہ کل شوہر نے 3 طلاقیں دی ہیں اور آج وہ دوڑا چلا آ رہا ہے کہ کوئی ہیلا بتلائیں کہ نکاح قائم رہ سکے۔ جب ایک دن میں رائے بدل جاتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں، تو 1 ماہ میں تو بہت گنجائش ہے۔ اگر بیوی کے مطالبہ یا اس کے غلط طرز عمل کی وجہ سے یہ اختلاف کی صورت پیدا ہوئی ہے تو 1 ماہ میں اس کے طرز عمل میں تبدیلی یا مطالبہ طلاق ترک کر دینے کا غالب امکان ہے۔ اس طرح دوسری طلاق پڑنے کا خطرہ ٹل جائے گا اور تیسری طلاق کی نوبت ہی نہیں آئے گی، جبکہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق آسان طریقہ یہ ہے کہ زمانہ طہر میں بشرط عدم مجامعت، یعنی مجامعت نہ کی ہو، یہ شرط ہے، صرف 1 طلاق دی جائے اور عدت کے پورے زمانے میں دوبارہ طلاق نہ دی جائے، اور عدت کے اس 3 ماہ میں طلاق سے رجوع کرنے کا زیادہ موقع رہے گا۔ اور بالفرض رجوع نہیں کیا، عدت کے دوران رجوع نہیں کر سکا، تو پھر عدت گزر گئی، پھر عورت بینہ ہو جائے گی عورت، اور بعد میں حالات سازگار ہو گئے تو اب بھی دوبارہ رجوع کرنے کی گنجائش باقی ہے، وہ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔ اگر 3 طلاقیں اس نے دے دی غصے کی حالت میں، معمولی جھگڑے کی حالت میں، یا تھوڑے سے اختلاف کی وجہ سے جیسے آج کل ہو رہا ہے، تو پھر کوئی رجوع کی گنجائش نہیں ہے، حلالے کی ضرورت ہوگی، حلالے کے علاوہ اور کوئی گنجائش باقی نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ حلالے کا طریقہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی، ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ انشاءاللہ مسئلہ نمبر 3 میں ہم بتائیں گے، جو بہت ہی اچھا اور بہت خوبصورت مسئلہ ہے، کہ طلاق میں عورت کی رضامندی کا اعتبار کیوں نہیں ہے۔ اس کے ساتھ خلا کا طریقہ بھی بتائیں گے، اور انشاءاللہ ساتھ اس کے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بے شک طلاق کی تدریج میں مرد کو حق دیا گیا، مگر تحدید میں عورت کی رعایت کی گئی ہے۔ خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔